یشوع اور اس کا 13واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے، فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری، سیہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کنانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے، اور افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصر فات المائیم تک، کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے، سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندے موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور جسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون، اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا۔ تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ جسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلے کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشی قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلے کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کے پاس کا سارا میدان، حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات، بال اور بیت بال معون، اور یحسا اور قدیمات، اور مفت اور کریتائم اور سبما، اور زرتل سحر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسیموت، اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیہون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور بور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلے یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یزیر اور جلاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک، اروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہانیم سے دمیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت ہارم اور بیت نمرا اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیہون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلے کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلے کے لیے تھی،
اور ان کی سرحد یہ تھی مہانیم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس موآب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلے کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔